السلام علیکم. فیس ٹو فیس کے ساتھ میں محمد اکبر باجوہ اور طاہر ملک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل بجٹ پیش ہوا, اس پہ ہم نے کچھ موٹی بات کی تھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھار پکڑنے ہم نے, خرچے چلانے ہیں. کل کا جو بجٹ ہے اس کی جب آپ ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر 2.5 ارب کے قریب جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا ذکر کہیں نہیں ہوا, لیکن وہ آنے آئی ایم ایف کی طرف سے ہی ہیں پیسے. اب آئی ایم ایف کیسے دے گا پیسے اس پہ اسحاق ڈار صاحب کی بڑی زبردست سٹیٹمنٹس آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب جیو پالیٹکس چل رہی ہے, وہ یہ اگین پاکستان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے, فلانا ٹمکانا. اس کے اوپر سب بات کریں گے. نوازشات جو انہوں نے کی ہیں نا سرکاری ملازمین کے اوپر, اس کے اوپر بھی آپ کو بتانا ہے کہ بڑی کمال. ویسے پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے, جب بھی پیپلز پارٹی کے بجٹس آتے ہیں نا تو پیپلز پارٹی والے اپنے کارکنوں کو بھی بڑا نوازتے ہیں, افسران کو خاص طور پہ, سرکاری ملازمین کو, وفاقی سرکاری افسران کو جو نوازشات ہوئی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں پروگرام کے اندر. چونکہ اذان کی بریک لینی ہوگی ہم نے تو بریک کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسکشن یہ ہوگی کہ یہ بجٹ دے کے کیا نون لیگ چاہے گی کہ الیکشنز ہو. زرداری صاحب نے کیوں کہا 3-4 دن پہلے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں کہوں گا, جب میں چاہوں گا. اب اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں تو کولیشن کے اندر پارٹنرز ہیں اس وقت, لیکن آگے ان کی اب آگے کیا لڑائی بن رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی ہے, واٹ ہز فیوچر ول بی, اور استحکام پارٹی کے ساتھ کتنا استحکام آئے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد آ کے اس ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ خبریں بھی شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ. تو جناب بجٹ جو ہے پاکستان کا آیا, عوام کے لیے آتا ہے, لیکن یہ والا جو بجٹ ہے یہ خواص کے لیے آیا. یہ ریاست نے اپنے لیے, اپنے جو سرکاری ملازمین, وفاقی ملازمین ہیں ان کے لیے. ابھی تو صوبوں کے بجٹ آئیں گے تو اس کے اندر مزید ذرا صورتحال واضح ہوگی کہ صوبے کیا کرتے ہیں. ویسے اس میں ایک سوال یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ملک صاحب, پنجاب تو کس منہ سے انہوں نے بجٹ دینا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ تو ویسے ہی نگران حکومت جو غیر قانونی ہو گئی ہے, کے پی کے اندر بھی یہ معاملہ ہے, بجٹ خیر وہ بھی دے دیں گے. ایک چیز میں آپ کو ذرا پوائنٹ بتاؤں یہاں پہ کہ 35% انکریز ہے, ایڈ ہاک ریلیف ہے 16 گریڈ کے افسروں کے لیے, اور 30% انکریز ہے 17 سے 22ویں گریڈ کے افسروں کے لیے, وفاقی ملازمین کے لیے. اچھا باجو, اس میں بڑی ایک بنیادی بات ہے. دیکھیں تھوڑا سا آپ کہیں گے کہ میں بڑی استادوں والی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ریاست کا جو وجود ہے, ریاست بنائی گئی تھی عام آدمی کے لیے, اور ریاست کو کیونکہ پرماننٹ کام کرنا تھا, اس نے تعلیم بھی دینی تھی, اس نے صحت کا نظام بنانا تھا, اس نے پلاننگ کرنی تھی, اس نے لا اینڈ آرڈر رکھنا تھا. لہٰذا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک پرماننٹ آپ ملازم رکھیں. کیا رکھیں؟ ملازم رکھیں. ملازم کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عام آدمی کی زندگی بہتر بنائے. اب آپ نے جو بات کی ہے, مجھے لگا کہ یہ بجٹ ملازمین کے لیے بجٹ بن گیا. ان کی آپ نے 35% آپ کی سیلری بڑھا دی, اور وہ بھی اس میں بھی میں بعد میں آؤں گا کہ اس میں بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اس میں بھی بیسیکلی یہ اس لیے کر دیا گیا ہے, یہ اندر سے بڑے خوش ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ جو 35% انکریز ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہوئی, یہ الیکشن کے لیے. کدھر سے ہیں پیسے؟ وہ بیچ میں سے ٹریلینز آف روپیز ہم سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے, وہ ہم الگ بات کریں گے. یہ سارا الیکشن کے لیے ہے, کیونکہ آپ کے پاس 6 سے 7 لاکھ ملازم بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ سرکار میں, فیڈرل حکومت میں. اگر آپ پنجاب سارے صوبے نکالیں گے تو 20-25 لاکھ ملازم یہ بن جائیں گے. اگر پاک آرمی بھی آپ ڈال لیں تو تقریباً 7 لاکھ ہوا ہے. اگر آپ رینجر ڈال لیں گے, میں جو گزارش آپ کے کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑے میٹھے طریقے سے میرے پیسے سے ایک ڈسٹرب اکانومی میں آپ نے 50-60 گرانوں کا طرح بڑھا دیا, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ایک تو پی ٹی اے کرائسس میں, میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں. میں کیا, آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے. یہ الیکشن ہے, یہ بھائی آپ نے سیدھا برائب کیا ہے پاکستان کی ریاستی مشینری کو کہ ہم نے تمہارے پیسے بڑھا دیے ہیں تو تہاڈی مہربانی سن ووٹ دے دینا. اس کا آنیسٹلی اس سے زیادہ نقصان نہیں ہے. جو اصل میں آپ سے بات بتاؤں, یہ جب آپ نے اتنی سیلری بڑھائی ہے تو اسی بجٹ میں 7,574 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا. یہ کس نے دینا, یہ سوال ہے. تو یہی کام پیپلز پارٹی نے کیا, یہی نون نے کیا. آپ نے پی آئی اے برباد کر دی, ریلوے برباد کر دیا, سارا پاکستان برباد کر دیا. کس طرح؟ ان ایفیشنٹ کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے. ویسے آپ کو بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں نا رشوت ہی کہہ رہے ہیں نا آپ, تو یہ رشوت دی ہے ووٹ دے. ویسے کچھ پیسے تانوں بھی لائے نے انہوں نے, ہمیں کیا لگائی ہے؟ 1 ارب روپیہ سے صحافیوں کے لیے رکھا ہے. برانتھ روڈ میں ایک دکان نہیں آتی ہے ہیلتھ انشورنس کے لیے. اچھا, ہیلتھ انشورنس کے لیے 1 ارب روپیہ. اب 1 ارب میرا حال ہے صحافیوں کے لیے 500 روپیہ چاہیے ان کی دماغی صحت کے لیے. سارے تو پاگل ہو گئے اتنی گرمی اور مہنگائی سے. اس دن ہم بات کر رہے تھے, پچھلے ہفتے کی بات تھی, اتوار کو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار اتنی ساری سرکاری زمین, اراضی, پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, اس کو لیز کر کے
کچھ ریز کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو خرچے بچائے جا سکتے ہیں، جو یہ وائس رائے بن کے یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب رہتے ہیں، آئی جی صاحب ایسے رہتے ہیں جیسے جنرل ڈائر صاحب رہ رہے ہوں یہاں پہ، 23 ذاتی ملازم ہے، 17 جو پولیس کے ہیں وہ صرف آئی جی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کا بجٹ ہے نا۔ اگلا دیکھیں نا آپ ذرا سر جی، آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریولنگ اور ڈیلی الاؤنس اور ایڈیشنل چارجز الاؤنس، یہ 3 الاؤنسز ان میں 50% کا اضافہ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے پی ٹی اے کے بندے نہیں پکڑنے، اتنی محنت بڑی کہاں ہیں بیچارے، دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے، بڑی محنت بڑی ہو رہی ہے، اتنی گرمی میں بندہ پکڑنا، وہ پیسے تو بڑھنے۔ افسروں کے لیے سر جی آرڈرلی الاؤنس جو ہے نا وہ اردلی نہیں ہوتا، اچھا ہاں جی، وہ 43% آرڈرلی الاؤنس بڑھا دیا۔ اکبر خود میں وہ ملازم پہلے تھوڑے سے وہ صحیح کام نہیں کرتے، یہ برٹش انڈیا ہے، یہ بالکل عوام ملازم ہے، رعایا ہے، یہ گورا صاحب کا بجٹ ہے، یہ ان گوروں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جو انگلینڈ سے آئے تھے یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے، کہ ان کے اردلی بہتر کر دو، ان کے گھر کے پیسے پورے دے دو، عوام کا نہ سوچو اب تھوڑی مجھے بھی باری دے دو۔ یہ پاکستان کا شمار دنیا میں دیکھو بجٹ جو ہوتا ہے وہ صرف اس میں دیکھنا ہی ہے کہ آپ نے عوام پہ کتنا لگایا۔ اب میں صرف آپ کو 2 ڈیٹا دینے لگا ہوں، آپ نے 4000 ارب روپیہ جو ہے نا اس لوگوں کو تنخواہوں پہ لگانا ہے، کتنا؟ 4000، اور آپ نے 7500 ارب روپیہ قرضے کا واپس کرنا ہے، کتنا ہو گیا؟ 7500 اور 4000۔ اب آپ عوام کے لیے آ جائیں، گو کہ 18ویں ترمیم ہے، اس میں بعد میں آؤں گا، آپ نے 81 ارب روپیہ تعلیم پہ رکھا ہے، 81 بلین، آپ نے 31 ارب روپیہ صحت کے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں پاکستان کے بعد جو تعلیم پہ پاسند سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے نا اس کا 1.7% ہم تعلیم پہ لگاتے ہیں، لوئسٹ ان دا ورلڈ۔ یو این او کہتا ہے 6% لگاؤ، اچھا پاکستان لیس دین 1% اپنا جی ڈی پی کا عوام کی ہیلتھ پہ لگاتا ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا میں 203 ممالک میں سب سے زیادہ کم صحت پہ خرچ کرنے والا ملک پاکستان ہے۔ میں ابھی 18ویں ترمیم کو سمجھتا، ابھی زوبوں نے بھی پیسے کرنے، مجھے یاد آ گیا ویسے، اچھا نہیں 2 مجھے اسی کے ساتھ میں ویسے کرنے لگا تھا، وہ کسی نے کہا کہ ان ایسنس جو ہے نا بجٹ کے اندر وہ صحت کے لیے ہوا شافی اور تعلیم کے لیے رب زدنی علما کے وظائف مختصر تسمیہ دے دو، پڑھ دے رہے کرو کام۔ اچھا نہیں ایک اور بڑے 2 انفارمیشن اور دینی ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی، 5 ارب روپے رکھے ہیں پاکستان کے جو ذہین بچے ہیں ان کے اسکالرشپ کے لیے۔ اب میرا سوال تم سے، یہ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، اپنے ملازموں کے لیے کتنے رکھے ہیں؟ 4000 ارب، اپنے پہ خرچہ کیا 75,000 ارب روپے قرضہ دینا ہے، میرے بچے کے لیے رکھے ہیں 5 ارب روپے۔ اور سب سے بڑی جو کامیڈی ہوئی ہے اس بجٹ میں وہ یہ وومن امپاورمنٹ، وہ میری انگریزی اچھی نہیں، یہ کیا ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ؟ مطلب خواتین کی کتنی ہے پاکستان میں خواتین؟ اچھا مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں 50% سے زیادہ ہے۔ تو کتنے پیسے رکھے ہیں؟ 5 ارب روپے۔ وہ ایک پلازا نہیں آتا، بندہ پتہ ہے کتنا ملک صاحب؟ 25 ارب اس وقت آپ کی پاپولیشن ہو چکی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں 5 کی ارب روپے کا اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں ایک پلازا نہیں آتا، آپ نے 5 ارب روپے رکھا ہے وومن ڈیولپمنٹ، وومن امپاورمنٹ کے لیے۔ تو یہ عوام کے لیے، یہ تعلیم کے لیے، ان کی امپاورمنٹ کے لیے 12 ارب کہہ رہا ہوں 12.5 کروڑ عورتوں کے لیے 5 ارب روپے وہ امپاورمنٹ ہو جائے گی۔ اب تم اپنی بیوی سے بھی ڈرو گے، اتنی امپاورمنٹ ہونے لگی ہے، 5 ارب سے بیویاں نے برتن کھٹنا کرنا ہے، وہ اتنا پیسہ آ گیا بھائی، خدا کا واسطہ۔ یہ کامیڈی ہے، یہ کامیڈی، یہ بجٹ عوام کے ساتھ یہ تم نے کیا یار۔ ویسے ایک چیز بڑے مزے کی ہے یہاں پہ، یہ جو تنخواہیں بڑھائی ہیں نا، یہ جتنی مہنگائی بڑھی ہے نا، جو کور انفلیشن بڑھی ہے نا ملک صاحب، کور انفلیشن آپ کی بڑی ہے 16%۔ وہ ہم دوسری چلے جاتے ہیں نا کہ وہ اسپیسیفک منتھ پہ آ جاتے ہیں تو وہ تو 35-37% پہ، کور انفلیشن 16% بڑھی ہے، انہوں نے تنخواہ 32% بڑھا دی، 30% بڑھا دی۔ مہنگائی کا بھی سن لو، مہنگائی کا بھی سن لو، ہماری تو پیدائش سے پرانی دشمنی ہے نا انڈیا کے ساتھ، ہماری ہے 38% مہنگائی، 38%۔ انڈیا میں پڑھا تھا، یقین کرو دکھ ہوا، 4.5%۔ یار بنگلہ دیش 9%، افغانستان 1.9%، نیپال، بھوٹان، دنیا میں ذکر کوئی نہیں ہے، 3%۔ افغانستان 1.9%، 1.4 مارچ میں تھا افغانستان، اب 1.9% پہ۔ اندازہ لگاؤ، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ ملک جو قریب ہی ہے یہاں پہ، جو ڈیفالٹ ہو گیا ابھی پچھلے دنوں، 25%، سری لنکا 25%، ہم بغیر ڈیفالٹ کے 38%۔ ہاں جی، بتا اندازہ لگاؤ، اس کے بعد کہتے ہیں یہ بڑا انقلابی بجٹ ہے، اور جس میں تقریباً 8000 ارب روپے کا ہے کہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انتہائی نالائق بجٹ ہے، نہیں بجٹ تھوڑی سی ڈائریکشن میں سے سیدھی کرنے کی سیاسی بجٹ ہے۔ اوہو یہ بڑا سیاسی بجٹ ہے۔ آپ نے پاکستان میں جو 35% انکریز کر کے ریاست کو مزید باری کر دی ہے، مزید انیفیشنٹ کر دی ہے، پرفارمنس ہے کوئی نہیں۔ مجھے بتا دو یہ سرکاری ملازم، مجھے اب تم ہانا میں عوام کے لیے، ویسے میں آپ کو بتا دوں، آپ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
سر لنڈے کے جو کپڑے ہیں نا ان کی درآمد پہ انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا. چلو ساڑھے کوٹ تک ڈلیوری سستی. دوسرا ڈار صاحب نے کل ایک بات کی مجھے اچانک یاد آ گئی, کل ذہن سے نکل ٹائی ہوتے لیتی تھی, کوٹ بھی ہوتے لیتا ہے. اچھا ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ یونانی ادویات جو ہے نا, یونانی ادویات یہ عام بندہ استعمال کرتا ہے, سستی ہو گئی ہے. یونانی ادویات پہ ہم نے 1% ڈیوٹی کر دی. یار کمال ہو گیا. یہ کون سی ہوتی ہے ویسے ملک صاحب یونانی؟ یہ یونانی, آپ کو یونانی بولنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی ویسے کون سی ادویات یہ ہوتی ہیں دیسی حکیمی. نہیں وہ لکھی ہوتی ہیں فٹ پاتھ پہ کہ کوئی آپ کے کوئی کمزوریاں کم ہوتی ہیں, آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہے. پینشن سر, ہم اس دن رولا ڈال رہے تھے کہ یہ سسٹم پینشن کا پوری دنیا کے اندر آبسولیٹ ہو چکا ہوا, اب یہ نہیں چلتا, اور یہ دس از ناٹ اے ورکیبل سسٹم. دو چیز لوگ اس سے نکل رہے ہیں. آپ نے پینشن 17.5%, 17.5% آپ نے پینشن بڑھا دی ہے. نہیں اس میں دو چکر ہیں. دیکھو ایک تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا آئی ایم ایف نہیں پڑھا, کیونکہ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جاتا نا تو یہ اس طرح کی 35% کی لگژری نہیں ہونی تھی. اب یہ انہوں نے کیا ڈھاک, میں تمہیں بتاؤں کہانی کیا. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے پریشر آ گیا الیکشن کرانے کا. اوپر سے خوش نصیب بھی ہے کہ ہمارے وہ یار جو ہے نا چیئرمین صاحب نے اتنا مزیدار کام کر دیا ہے کہ الیکشن سے ووٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے جیل میں چیئرمین صاحب, ادھر ہو جانا الیکشن. یہ لکھ لو آج یہ پروگرام میں ریکارڈ کر لینا, یہاں پہ ضمنی بجٹ آنا ہے اور یہ 35% واپس ہونا ہے. یہ صرف الیکشن کا سٹنٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکنا, یہ سارا الیکشن کا سٹنٹ ہے. تو میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بجٹ میں جو میں نے تمہیں فگر بتا دی ہیں اس میں تعلیم, صحت دیکھ لو, ہیومن ڈیولپمنٹ دیکھ لو, بلکہ میں دیکھ رہا تھا یار آپ ویسے جتنی تنقید کر رہے ہیں نا مجھے یاد آ گیا ایک آپ کا قومی فریضہ بھی ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کل پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے, وہ چلائیں پروڈیوسر صاحب ذرا. ملک صاحب بات یہ ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ اس وقت کے بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. ڈار صاحب بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ممالک یہ کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پیسے کیوں نہیں کاٹ رہے ہو تسی, پیسے نکالو. آپ ان کو کہیں کہ تو ہو سکتا ہے پیسے نکال دے آئی ایم ایف والے, آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد ہے وہ جو ڈار صاحب نے وہ جو بات بتائی تھی وہ تو بڑی سیریس بات انہوں نے کی. انہوں نے کہ جب میں گیا تھا اپنا امریکہ کے دورے پہ تو میں ڈالر کو 217 روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا, تو پیچھے سے کوئی خفیہ آتا ہے انہوں نے مہنگا کر دیا. اب آپ کم از کم ان سے ریکویسٹ کریں گے یہ پاکستان سے باہر نہ جائیں. نہیں, وہ جب انگلینڈ سے آئے تھے تو اس وقت ڈالر گرا, انہوں نے کہا کہ ڈالر کو پتہ چلا کہ میں جہاز کی ٹکٹ کروائی ہے, ڈر گیا ان کا ڈالر ڈر کے پہلے دیکھیں ابھی میں آؤں گا تو کیا ہوگا, ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا. تو یہ دوبارہ وہ پوچھا ان سے کل, یہ جو کہہ رہے تھے نا یہ دس از جیو پالیٹکس, یہ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں یہ کون سی جیو پالیٹکس ہے. وہ یہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کیوں نیچے آ رہا, یہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے نہیں آ رہا, میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کے. نہیں اس میں تھوڑی سی ایک بات ہے, تھوڑی سی ہم ہلکی سی بات یہ کر سکتے ہیں. ایکچولی پاکستان جو ٹریڈیشنلی نا ہمارا جو ریلیشن رہا ہے نا وہ رہا ہے ویسٹ کے ساتھ, وہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, جس کو ہم ویسٹ بولتے ہیں. اب پاکستان ایکچولی سوئچ کر رہا ہے ٹورڈ چائنا, رشیا, اور پاکستان کی نئی تھاٹ آ رہی ہے, چلو ڈالر سے جان بچانے کے لیے بہتر طریقہ بارڈر کریں. مثلا آپ رشیا سے, ایران سے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لیگل لمٹس میں تو آپ ایکسچینج نہیں کر سکتے. سب کے ساتھ کیوں نہیں ہم ریلیشن رکھ سکتے, ہم نے کیوں ایک ہی سائیڈ ایک پکڑنی ہے کہ ہم نے ادھر کوئی گھسنا جا کے یا ادھر کو گھسنا جا کے, دونوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی بڑی پھر سمپل ریزن ہے. اب مجھے آپ بتاؤ کہ آپ جس کنڈیشن میں آپ جو دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کی جو ریاست کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. ہم دنیا کو کہاں پہ بنا کے ان دنیا میں ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم دنیا کو آگے لگا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. سویڈن ایک ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, انہوں نے ایک والوو بس بنائی ہے, ایک گاڑی بنائی ہے, وہ اتنے پیسے صرف والوو سے بنا لیتے ہیں کہ راج کی روٹی کھاتے ہیں. ہالینڈ جو ہے وہ میرا لئے گجرانوالہ سے لوٹ کا ایک علاقہ ہے اور وہ سمندر سے نیچے ہے, وہ $30 بلین کے پھول بناتے ہیں, اور صبح سارے وہاں پہ نا ان کی جو ایئرپورٹس ہیں نا جس میں ٹانگے نہیں کھلوتے ہوتے, وہاں جہاز ہی جہاز کھڑے ہیں, اسرائیل جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, پھول بھیج رہے ہیں. ہم نے دنیا کو اپنے پیچھے لگایا نہیں, ہم نے کیا پروڈیوس کیا؟ ہم اپنے مرد بھیج دیتے ہیں سعودی عرب, کام کرو پیسے بھیجو, نیو یارک جاؤ ٹیکسی چلاؤ پیسے بھیجو, ریمیٹنس, یہ ہمارا کام ہے. ابھی بڑی کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا کہ شکر ہے اللہ کا $30 بلین ہم کس کا کماتے ہیں, اپنے مردوں کو بھیج دیں گے, اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ, ان کو یتیم کر جاؤ اور جا کے کام کرو. تو اس طرح کا تو ہم پاکستان میں ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں کل بھی تھا, پھر میں تھوڑا سا پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ آؤں گا. وہ جو ریمیٹنس گری ہوئی ہے ملک صاحب, انہوں نے اس دفعہ بجٹ کے اندر ویسے ان کو بھی انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے, لیکن وہ جو گری ہے اس کی پولیٹیکل ریزن ہے, کیا معاملہ ہے؟ نہیں اس کی اکنامک ریزن ہے. امریکہ یار امریکہ میں آپ کو یاد ہے 15 دن پہلے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. وہ تو امریکہ کی ساری دونوں پارٹیاں اکٹھی, صرف امریکہ نہیں ہے, آپ کا سب سے بڑا ڈائسپورا گلف کنٹریز کے اندر, وہ وہاں پہ بھی ہے. وہاں پہ بالکل ٹھیک فلرش کر رہا ہے. آپ کو کس نے کہا سعودی؟ نہیں, دوسرے بڑے کنٹری سے آپ کا کمپٹیشن ہو گیا نا وہاں پہ. یہ بھی ہے وہاں پہ مین پاور کے والے سے, اور مطلب آپ سری لنکا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان سے آپ کا بڑا سخت مقابلہ ہے.
مگر جو اصل بات ہے جو سمجھنے والی ہے میرا خیال ہے ہمیں الٹیمیٹلی ایکسپورٹ پہ جانا پڑے گا جہاں سے ہم نے ڈالر لینے ہیں. جب تک ہم ایکسپورٹ میں نہیں جائیں گے تو ایکسپورٹ میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس جتنی مہنگی ہم نے بجلی کر دی ہے, 400% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. پیٹرول جو تھا 150 روپے کا لیٹر تھا جب پی ٹی اے کا لاسٹ دور تھا, اب ہو گیا 277 روپیز کا پر لیٹر. اکبر اس میں ہم کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے سستی, ہمیں ایکسپورٹ پہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, وہاں سے جو ڈالر رہے گا وہ اصل ڈالر ہوگا ہمارا. یہ ابھی دفتر کے اندر یہاں پہ وہ ایک خاتون ہے ہماری کولیگ ہے, ان کا ایک بیٹا اور ایک وہ ہے, مطلب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, وہ میں آیا جسٹ اوور ہرڈ, وہ بات کر رہی تھیں دفتر کے اندر کسی سے کہ میرا گھر کا راشن 2 بندوں کا 15,000 کے اندر آیا کرتا تھا 1 سال پہلے, اس وقت 50,000 کا. سیدھی سی بات ہے, بالکل اسٹریٹ آپ اس کو رکھ لیں, وہی جو 37% ہم کہہ رہے ہیں یا پھر کور انفلیشن پہ چلے جائیں تو یہ معاملہ یہاں پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اور یہ بات بالکل درست ہے, اس کے بعد منی بجٹ آنا ہے یا یہ ریورس ہونا ہے, یہ ریورس ہونا ہے, جو بھی ہے معاملہ, ہاں یہ اشیاء نہیں چل سکتی ہیں الیکشنز کے لیے, ان کے ساتھ تماشا کر رہے ہیں. اور یہ میں نے بار یہ نون لیگ الیکشن چاہ رہی ہے ملک صاحب, there are rumors, there is news کہ نون لیگ نہیں چاہ رہی الیکشنز. ویری سوری ٹو سے, میں ایک ہیوی ہارٹ سے کہہ رہا ہوں, 9 مئی کا اگر کوئی پولیٹیکلی بینیفٹ ہوا ہے نا وہ سب سے زیادہ ان کو ہوا ہے. یہ آپ یاد رکھیں, اس ملک میں کیا بحث چل رہی تھی, اس ملک میں یہ بحث چل رہی تھی کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں اور ہر بندہ الیکشن سے بھاگ رہا تھا. اب ان کا جو کمپٹیشن تھا, اور اس زمانے کے آپ سارے سروے لے ہیں, سروے پی ٹی واز وے ہیڈ. اب اس وقت میرے خیال میں اگر یہ اس وقت الیکشن نہیں نہ لڑ سکتے تو میرا خیال ہے ان کے لیے اس سے اچھا آئیڈیل ٹائم نہیں. اس میں ایک ڈفرنس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو بیان یاد ہے آصف علی زرداری صاحب کا تھوڑے دن پہلے, جس کا ہم انٹرو میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. تو اس پہ ایک اور ٹی وی پروگرام کے اندر حسن مرتضیٰ صاحب جو پنجاب کے ان کے کانفیڈانٹ ہیں, آصف علی زرداری کے بڑے کلوز ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا بات کی ہے. مطلب پہلی بات تو ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں جب چاہوں گا الیکشنز کرواؤں گا, وہ کیا لگے ہوئے ہیں, چلیں جو بھی خیر ہے نہیں ویسٹ. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس سال میں اکتوبر نومبر میں, اگر اگست میں بھی اسمبلی 5-6 دن پہلے ڈیزالو کر کے 3 مہینے بعد بھی کروائیں, وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہی. آصف علی زرداری نے ان کو پیغام دیا کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں چاہوں گا اور الیکشنز اسی سال کے اندر ہوں گے. کیونکہ ایک چیز تو ہے نا ملک صاحب, مجھے گل پہ آپ رکھ کے بتائیں کہ سب سے بڑا بینیفیشری اوور آل پچھلے سال سے لے کے اب تک کہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, سب نیٹ گینر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ تو سارے ہیں, دیکھو نا نیٹ گین جس نے سب سے زیادہ. دوسرا اس میں زرداری صاحب کی ایک اور چیز آپ ایڈ کر لو. ایک ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے نا پی ٹی آئی والے, انہوں نے 200 ارب کی آواز کرائی تھی کہ یار مجھے وزیر اعظم بنا دو. انہوں نے اپلیکیشن میں لکھا تھا کہ میں آپ کو 200 بلین ڈالر لا دوں گا, اور آپ کو یاد ہے بڑا کہا گیا تھا منہ پہ ماریں گے آئی ایم ایف پہ. زرداری صاحب سمجھدار ہے, وہ 100 پہ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا میں 100 ارب بھی لے آؤں گا. اب یہ بھی سوال اپنی جگہ ہے کہ یہ 100 ارب کہاں سے آئے گا, لے کہاں سے آئیں گے زرداری صاحب, بھی بیچیں گے. دیکھو تمہاری موٹر وے تمہارے پاس نہیں ہے, ایئرپورٹ تمہارے پاس نہیں, اس طرح آپ کیا کریں گے. ریلوے اسٹیشن بھی دے دیں گے, میاں ہاسپٹل بھی دے دیں گے, اور کیا ہے جس کو وہ فرمایا نہیں تھا کہ 1 ٹریلین ڈالر کے ساتھ ایسٹس بنانے کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے اپنے پورے ٹینیور میں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, سی وی پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اگر حکومت ملی, میری پارٹی کا اگر وزیر اعظم بنا, میرے بیٹے کو اگر آپ وزیر اعظم بنا دیں, تو میرے پاس یہ روڈ میپ ہے کہ میں اپنے اگلی نیکسٹ 5 ایئر ٹرم کے اینڈ تک پاکستان کی اکانومی لے جاؤں گا 100 بلین کے اوپر. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال تم میں دونوں بھی کر دیتے ہیں, 150 بلین ہم بھی لے آئیں گے. پریس کانفرنس بعد چو مکر جاواں گے. ہاں نہیں پریس کانفرنس کریے تو اب کہہ دیتے بعد چو مکر جاواں گے, کیڑی گل ہے. الیکشنز کے بارے میں چلیں مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نون لیگ نہیں چاہ رہی ہے الیکشنز, پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے. نون لیگ کا نا ملک صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیکھو تم بھی ماشاءاللہ ایک رپورٹر اور جرنلسٹ, کامن سینس کی بات ہے. مجھے بتاؤ یہ استحکام پاکستان پارٹی اتنی جلدی میں کیوں بنی ہے, کیوں یہ 9 مئی کے بعد پہلے نہیں بنی, اس کا مجھے جواب دے دو. ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے بنی نہیں, یہ ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ ہے اناؤنسمنٹ اب کیوں ہے, اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ ریڈ کر لیا کہ اگر الیکشن ہو سکتے ہیں تو موسٹ فیوریبل ٹائم یہ ہے. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ واقعی جینونلی پارٹی بننی ہوتی تو 9 سے پہلے بن جاتی. 9 سے پہلے نہیں بنی, جب ان کو پتا لگا کہ ایک چیئرمین ہے, ایک دفعہ کا ذکر ہے. وہ تو ان سے غلطی ہو گئی نا, اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح سے نکالا جا سکتا تھا پارٹی میں. یار میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی جیل میں جائے گی, نااہل ہوگی, اگر آپ اس کے بعد بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے, اس کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتے, تو یہ گولڈن چانس کس طرح ملے گا دوبارہ. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن میرا اس کے اندر ایک اور آرگیومنٹ ہے, اور وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو پھر اگین انٹرو کے اندر بھی ہم بات کر رہے تھے,
آگے اچھا مجھے تو نظر آتی ہے, میں بتاتا ہوں کہ کیسے نظر آتی ہے آپ کو. نون اور پیپلز پارٹی کی آگے اب کھٹ پٹ ہوتی ہے اور یہ علیحدگی ہوتی نظر کوئی نہیں. دیکھیں پیار کا وعدہ 50-50. سندھ آپ کا, پنجاب اپنا علیم خان کا, اور فیڈرل جو حکومت ہوگی وہ نون کی ہوگی. اور یہ میں آپ کو ایک اور پریڈکشن دینے لگا ہوں, اس میں خبر بھی ہے, پاکستان کی جو اگلی اسمبلی 5 سال کے لیے بننے جا رہی ہے وہ اتنی, اس میں سارے راجہ ریاض ہوں گے, کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملا ہوگا. اور یہ 5 سال آپ بندے کے پتروں میں کام کریں گے, میڈیا بھی کنٹرول میں رہے گا, پولیٹیکل لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, سارا فوکس. آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا ہے کہ علیم خان کا پنجاب ہو گیا, نون کا سینٹر ہو گیا, سندھ اس کا ہو گیا, کے پی یا پی ٹی آئی کے پاس ہی رہنے دینا. نہیں وہ مولانا صاحب بھی تو ہیں, سینٹ بھی تو ہم نے رکھنا ہے نا, کسی کو دینا. اپنی سیٹ وہ 2 دفعہ جیت نہیں سکے اور ان کو زبردستی کے پی دیتے. نہیں, ایک نجومی نے بتایا کہ اس بار جیت جائیں گے وہ. جی, ایک نجومی نے بتایا کہ وہ جیت جائیں گے. پہلی نجومی کی جو پریڈکشن سے ٹھیک ہوتی نہیں, وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ گنڈا, وہ جو کیا گنڈا پور اس کا نام ہے, اگر وہ کسی طرح اس کے کاغذ نہیں جمع ہوں گے تو پھر تو کے پی پہ مولانا کو بن جائے گا نا. یہ بھی تو سمجھو, صرف ڈی آئی خان کے پی تو نہیں ہے نا, کے پی کے اور بھی. یار کتنے لوگ ہیں, کتنے کیسز ہیں, ذرا غور کرو نا, اس میں پولیٹیکلی کتنا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. آپ کا جتنا مقابلہ ہے وہ تو سارے لوگ عدالتوں میں پھنسے ہوں گے. ان ایسنس جو آپ کا آرگیومنٹ ہے نا, میں اس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کرتا. میں صرف اس چیز کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں, اور میں خبر بھی ہے میرے پاس, میں اس کی بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ طے نہیں ہوا ابھی کہ پاجن ایل او نون لیگ صاحب, نواز شریف صاحب, یہ آگے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں, میں تمہیں خبر دے رہا ہوں سر. ابھی سارے ایوری ون از وائنگ فار اٹ, ایوری ون از ٹرائنگ کہ بھائی مجھے چاہیے سینٹر. جو سیٹ اپ بن گیا, یہ خبر میں دے رہا ہوں, میں کوئی انالیسس نہیں دے رہا. وہ نون اور عشق ہوگا استحکام پاکستان کا. نون اور اپنا یہ کیا نام ہے ہمارے ترین صاحب کی پارٹی دونوں مشترکہ ہوں گی. اور موسٹ پرابلی جو ان کی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت بڑی ہیٹ میں ہے, مسائل میں ہے, اور الٹیمیٹلی پنجاب اور فیڈرل حکومت جو ہے یہ 2 پارٹیاں بنائیں گی. بریک لینی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا, بڑا سادہ سا سوال ہے, اس کا مجھے جواب دے دیں. زرداری صاحب کے پاس سندھ پہلے بھی تھا, نون کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. نون کو سب کچھ مل گیا. نہیں, کچھ تھا تو نہیں نا. زرداری صاحب نے اس سب کے اندر, ظاہر ہے کہ ان کا بڑا حصہ ہے, اور یہ اس سب معاملے کو ٹریگر کرنے والے وہ ہیں, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جو معاملہ چلایا سب کیا. زرداری صاحب کہیں کہ اچھا جی پہلے بھی میرے پاس سندھ تھا, پھر میرے پاس سندھ, تو ان کو کیا ملا بھائی؟ واہ باجوہ. کیا تو وہ نیب کے کیس میرے پہ تھے جو ختم ہو گئے. سر وہ تو سب کے معاف ہوئے نا یار, اس طرح دینا نا. نہیں, تمہارا آرگومنٹ ان کو کیا ملا ہے؟ سر وہ تو سب کے معاف ہوئے نا. اومنی گروپ کی معافی ہوئی ہے, کس کو, تمہیں ہوئی ہے, مجھے ہوئی ہے. نہیں تو جو یہاں پہ شوگر اس میں چودھری شوگر مل کے اس کے اندر معافی ہوئی ہے, وہ ان کی بھی تو ہوئی ہے نا یار, اور باقی بہت ساروں کی. میں یہی جناب سے کہہ رہا ہوں, تو وہ سب کی ہوئی ہے. پولیٹیکل گین بھائی اگلوں کو چاہیے, ایسے نہیں آپ نے تو آپ نہلی پہ کھڑے ہوئے. زرداری صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کرنا. نہ اس طرح نہ کرو یار. آپ نہلی پہ سارے کھڑے تھے, آپ کو مطلب پیسے آپ کے جا رہے تھے, پالیٹکس آپ کی جا رہی تھی, آپ ریوائیو کر گئے, سارے واپس آ گئے. تھوڑی سی چیز پتہ نہیں آپ کو شاید میرا آرگیومنٹ سمجھ نہیں آ رہا کہ اومنی کا کیس تو اسٹڈی کرو, تو آپ باقی کے اسٹڈی کریں یار, تو سارے معاف ہو گئے. اور وہی تو میں وہ حساب برابر ہے, وہ سلیٹ ایک برابر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آگے آئیں کہ سیاسی طور پہ بھائی جس کے پاس آلریڈی سندھ ہے وہ سندھ سے کچھ زیادہ چاہے گا نا. نہیں, فارن منسٹر بلاول ہی ہوگا اگلی دفعہ. اچھا چلیں, میں یہ خبر دے رہا ہوں تمہیں, خبر دے رہا ہوں. نہیں ابھی سر ٹرائی چل رہی ہے پوری. زرداری صاحب نے جو سی وی دی ہے نا اپنی, اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے اور بھی کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو بجٹ کی بات ہوتی ہے, دفاعی بجٹ بہت زیادہ کوئی نہیں, میں آئی ول مینیج اٹ, کوئی چکر نہیں ہے, فرسٹ کلاس ہے, اور 100 بلین میں لے آؤں گا. یہ انہوں نے جو بتایا یہ سندھ کے لیے نہیں بتا رہے, وہ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا. بریک لینی ہے سر, واپس آتے ہیں بریک سے. تو بات کرتے ہیں کہ یہ کافی سارے لیڈران جو آ گئے ہیں استحکام میں پاکستان پارٹی میں, کارکنان کب آ رہے ہیں اس پارٹی کے اندر, یا کون ہے, کیا اس کا فیوچر آن اٹس اون کتنا ہے, یا پھر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کارکنان کی, پاسبلٹی ہے نا. تو ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سوال تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے میجورٹی وہی ہیں, وہ تمام لوگ یہاں پہ اٹھ کے یہاں پہ آ گئے یا لے آئے گئے. کارکنان کا کیا سین ہے یہاں پہ, ورکرز کا کیا سین ہے یہاں پہ, ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, سب اٹھا رہے ہیں. اور تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے ملک صاحب, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو فواد چودھری یہاں پہ آئے, فاضل حسن چوہان یہاں پہ آئے, اور مطلب یو نیم دا پیپل ہو ہیو بین ٹیکن آؤٹ آف دا پی ٹی آئی, وہ یہاں پہ آ گئے,
ان کا اپنا جو ذاتی کسی نہ کسی کا تو کوئی ووٹ ہوگا, کتنا کو ووٹ مطلب ہوگا, کیا بنے گا, یہ ووٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اکبر کوئی سائنٹیفک تو میرے پاس نہیں ہے, میں ایک آبزرویشن یہاں پہ شیئر کروں گا. میرا نہیں خیال یہ سارے 0+0+0+0 ان میں کسی کا ووٹ نہیں ہے, یہ ان کے چیئرمین کا ووٹ تھا, اور وہ چیئرمین بڑا کلیئر ہے اس بات پہ کہ کوئی جائے یا نہ جائے, کہ یہ پہلی تو بات یہ کہ میرا لیے اس جو پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں پارٹیز اوور, یہ میری رائے ہے. پارٹی کو کہتے ہیں بچال آ گیا ہے, لیڈرشپ ہل گئی ہے, مگر جو میری رائے میں ووٹر نہیں ابھی وہ کہیں نہیں گیا, ووٹ وہیں کا وہیں ہے. مطلب ہمارے ہاں یہ ہوا تھا, مطلب جو جس ایج کو میں نے پاکستان میں آبزرو کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوا, جو پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا لبرل سیکولر تھوڑا سا انگریزی میڈیم ٹائپ ووٹر تھا نا, وہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی میں شفٹ کر گیا. مگر ابھی تک یہ اس ووٹر کے لیے ابھی اس سوال کا اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا کہ وہ کدھر جائے, کیونکہ پی ٹی آئی والے کے لیے اگر وہ سامنے دیکھتا ہے تو وہ یہاں پیپلز پارٹی ہے, اس کا مطلب زرداری ہے, نون کا مطلب ہے نواز ہے, تو وہ جو مائنڈ سیٹ آپ کا بنا ہے 26-27 سال کا, پہلی بات. دوسری بات ہے یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یار, یہ ان کی ایوریج ہے 15 سے 25 سال پی ٹی آئی میں, وہاں تو انہوں نے نیا پاکستان کون سا بنایا ہے. ان کی ایک اچیومنٹ مجھے بتا دو جو یہ کر کے آئے ہیں. پھر نمبر 2, پھر انہوں نے کہا ہم سیاست چھوڑتے ہیں. انہوں نے کریکٹر وائز بھی مورلی بھی اپنے آپ کو بڑا ویک کر دیا, یعنی کہ ان میں سے 50% وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم سیاست چھوڑے ہیں, 12 گھنٹے بعد ان کو سیاست یاد آ گئی. تو یہ کریڈیبلٹی سے بھی مار کھا رہے ہیں, ان کا پاس کوئی مطلب سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے. جو جہاں پہ جہانگیر ترین کی اسٹرینتھ ہے نا, جہانگیر ترین کی اسٹرینتھ ہے اپنا مینجمنٹ کرنا, جہاز چلا لینا, جو لیکٹیبلز کو کنٹرول ملک صاحب اسلام آباد میں نا, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این اور جہانگیر ترین مل کے آپ کے مطابق کہ وہ کر سکتے ہیں ایک نہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. وہ میں آپ کو خبر دی ہے میں نے. بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس بھی یہ خبر ہے. خبر یہ ہے, آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں, کیا جہانگیر خان ترین وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ از ٹو ارلی, مگر پوائنٹ یہ ہے جو اسٹرینتھ آپ کے خیال میں, اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیلے بن جائیں گے, میرے پاس یہ ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں وہ بنیں گے وزیر اعظم. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی ادھر ادھر لڑ رہے ہیں نا, جس کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ زرداری صاحب اپنا سی وی لے کے پھر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کا اپنا معاملہ ہے, وہ اپنی بیٹی کو بنوانا چاہتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو بنوانا, جو بھی معاملے ہیں, تو اس کے اندر بہتر یہ ڈیسیژن کہ یار نہ تم نہ یہ, جہانگیر ترین ول بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. بٹ میں اچھے الفاز میں نا آپ کو ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں. پاکستان کی ریاست کا جو اس وقت فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں اکانومی میں نے آپ کو طریقے سے پہلے بھی بات سمجھائی ہے کہ نہ تو یہ اس طرح کی اپوزیشن آنی ہے, نہ وہ لڑائی جھگڑے کرانے ہیں, نہ کوئی اپوزیشن, نہ تو میڈیا, جس طرح کا پاکستانی فلیور ہے. یہاں کی ریاست نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا, فائنینشلی آپ بلیڈ کر گئے ہیں, آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس دفاع کے پیسے نہیں ہیں, آپ کا نوجوان بے روزگار ہے, ایک ڈپریشن ہے. تو جو پلان آ رہا ہے, جو میں اصل میں بات آپ کو کر رہا ہوں, اگلے پلان میں کنفرنٹیشن نہیں ہے. اگلے پلان میں یہ جو ہوگی نا آپ کی استحکام پاکستان اور نون لیگ, کاف لیگ, یہ ان کا وہی کام ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں میں جس کا تھوڑا سا بھی ہوا نا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی جہاں دماغ خراب ہو اس کو یہ سیدھا کر دیں گے. یہ اس طرح دو ترازو ہوں گے, یہ سن لو نا, دو ترازو ہوں گے, یہ جدھر جائیں گے یہ ترازو ادھر لے جائیں گے. تو جس کو تھوڑی سی لگا نا کہ ہم بڑی شے ہیں, ہم پاکستان کو رول کرنا چاہ رہے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم جہاں ہوا نا, جہاں پہ بھی ہم ہوا نا, یہ تم ہو جائے گا. تو یہ استحکام پاکستان اور کاف لیگ کا یہ رول ہوگا کہ جناب ان کو بیلنس رکھو. اور بیلنس میں آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں کہ پلان یہ ہے کہ یار بہت سیاست ہو گئی, بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا, بہت میڈیا میں ٹاک شو ہو گیا, پاکستان کوئی خاص قسم کی اسٹیبلٹی, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی ہوتا کیا ہے وقت ہوتا ہے. بل کلنٹن کی کیمپین جو تھی, اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ, نہیں وہ سب کو وہی والا معاملہ ہے ایکچولی, سب کو بس بات وہاں پہ آ گئی. اچھا, اس میں کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے, اس میں تحریک انصاف کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا یہ چیئرمین کا بھی تھا, اس کی تحریک انصاف چیئرمین کا یہی معاملہ تھا. یہ سب کو پتہ ہے کہ اکانومی کا یہ مسئلہ ہے آگے, لیکن آپ کے خیال میں یہ اسی طرح چل جائے گی پالیٹکس؟ نہیں, یہ نہیں چلے گی. اس میں میرا خیال ہے جو پاکستان کا جو پولیٹیکلی فیکچوئل پوزیشن ہے, گو کہ میڈیا اس میں میرے سمیت ہی سارے بڑے سیانے ہیں, ایسی گل نہیں کرتے, مگر میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہے, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کچھ اس کی بھی بات اب کر لیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, وہ بڑا فیکٹر ہے. میں تو مریم نواز صاحبہ, چونکہ وہ جو باتیں کہتی آئیں, جو بلکہ باتیں نہیں کہتی ہیں, جو مطالبے کرتی آئیں نا, وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پورے ہو رہے ہیں. اور میں تو اب ان کی بات بڑے غور سے سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ یار اچھا مریم صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی گل ضرور ہے, کچھ کرنے لگی ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک بات کی ہے
نہیں سر، وہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں، اس پہ اس کو اندر کریں، اس کو گرفتار کریں، اس کو نااہل کریں، معاملات ادھر کچھ آ رہے ہیں نا اب آگے. ایک اور کچھ دن پہلے بات کی کہ ابھی آپ فرمایا انہوں نے کچھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز جب آئیں گے تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا بھائی. اگلے کہیں گے لتا پاتے دیکھو نا اس میں ووٹر کدھر جائے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ووٹر کدھر جائے گا. میں اس کا جواب دیتا ہوں اگر 1 منٹ مجھے دے دو. دیکھو پاکستان کے جو ووٹر کا مسئلہ نہ تو اس کی شادی نہ وہ زرداری کی جیب میں، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا پیٹ، اس کی اپنی زندگی. 1 سال پہلے جب پی ٹی آئی یہاں پہ حکومت کرتی تھی تو ڈالر تھا 178 روپے کا جو 326 کا. اب 150 روپے کا پیٹرول تھا جو 277 روپے کا. میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل بات نہیں کر رہا. 1300 روپے کا 20 کلو کا آٹا کا تھا جو اس وقت 3600 روپے کا ہے. 750 روپے کی سمنٹ کی بوری تھی جو اب 1200 روپے کی ہے. 900 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا جو اس وقت 26 روپے کا ہے. 350 روپے کا کلو تھا جو کوکنگ آئل جو اس وقت 625 کا ہے. 160 روپے کا کلو تھا چاول جو اس وقت 370 کا ہے. 12% آپ کی شرح سود تھی. سن لو نا میری بات، وہ 23% ہے. میرا جو جواب ہے 22 ارب آپ کے پاس فورن ریزرو تھے جو اس وقت 9 بلین ہے. 70 روپے کی جو کلو سبزی تھی وہ 170 کی ہے. 80 روپے کی جو چینی تھی وہ 135 کی ہے. مجھے اب جواب دو، گوشت کی میں گل نہیں کرتا، وہ غریب آدمی کو تنگ کرنے والی بات ہے. میرا ایک سمپل تھا تم سے سوال ہے، اس مہنگائی میں پی ٹی آئی کو مار سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب دو. پی ٹی آئی جب میدان میں نہ ہو، میرا چیلنج ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ 100 مریم نواز لے آؤ. مریم نواز صاحبہ جو مطالبہ کرتی ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. اگر ایک مطالبہ یہ بھی پورا ہو گیا کہ بھاجن پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اتر رہی ہے الیکشنز کے اندر، 1000 سے زیادہ آپ نے ٹکٹس دینی ہے صوبوں کے اندر، 270-72 آپ نے ٹکٹس دینی ہے وفاق کے اندر، وہ ٹکٹ لینے والا وہاں پہ کوئی موجود نہ ہو. آپ کے والی بات ہے کہ وہ آزاد کھڑا ہو کے بعد میں ادھر چلا جائے، لیکن اگر پلان کر لیا کہ نہیں بھائی لینے نہیں دینی کسی کو تو پھر اس کے بعد وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ووٹر کس کو ووٹ دے گا؟ آپ کہیں اور چلے گئے ہیں. نہیں رہنا پڑے گا یار، ریئلٹی ہے. یہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے. 25 کروڑ لوگوں کو جب زندگی میں مہنگائی کھا جائے گی، غربت کھا جائے گی، یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن ووٹر وقتی طور پہ کیا ڈس انفرنچائز ہو جائے گا، نہیں ہوگا، ڈس ہارٹ ہو جائے گا، ریاکشن آئے گا، ان انٹرسٹڈ ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ پہلا فیز ہے. دیکھو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، یہ میں حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو 12 جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے پاس 2 راستے ہیں. یہ میری رائے ہے، آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یہاں تو یہ مہنگائی کو پکڑ لو، نہیں تو پی ٹی آئی کہیں نہیں جائے گی. یہ میری لکھ لو بات، بالکل ٹھیک، سیدھی بات ہے. میں نے تمہیں ڈیٹا دے دیا یار. میں ہر گھر میں یہ جو لوگ ہمارے ساتھ کیمرہ مین بیٹھے ہیں، بٹھانا انہوں نے کرسی دینا، ان کا طاہر ملک صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے، نہ نون لیگ مسئلہ ہے، نہ زرداری مسئلہ ہے. پاکستانیوں کا مسئلہ ہے کہ یار ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، ہم گھر میں بجلی چلا لیں، ہمیں بچوں کو نوکری. ابھی یقین کرو 7 بجے شو تھا، میں کیوں اٹھ کے گیا ہوں تمہارے پاس؟ اس لیے کہ 2 بچے آئے ہوتے نوکری، جو دوست کا فون آتا ہے جی نوکری. مطلب یار اس طرح آپ کس طرح پولیٹیکلی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارا کچھ جس کے اوپر ہنج کیا ہوا ہے نا ملک صاحب ہم نے، وہ یہ IMF، وہ تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں گا کہ اس نے پیسے کیسے، وہ بھی دشمن ہے تمہاری. ابھی تمہیں یہ بھی غلط فہمی، وہ کیا ہے، وہ تمہیں اس طرح سرکاری ملازموں کو تنخواہیں نہیں بڑھانے دیں گے. وہ ریکارڈ مانگ رہے ہیں ساری اسٹیٹ سے. وہ کہتے ہیں بات چل رہی ہے ویسے، میں ایک خبر ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے آپ سے، اور یہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب تو روز کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا ہم نے پورا کر دیا، لیکن کچھ آپ نے نہیں کیے ان کے مطالبات پورے. اٹس اے فیکٹ، بے شمار ہے. ہاں اب اس کے علاوہ اگر آپ کو IMF کا پروگرام ملا تو آپ کو کچھ یہ اب جو ہے نا یہ ایم اے نہیں ہوگا، مطالبات یہ والے تو پورے نہیں ہوئے، اب آپ کو افغانستان میں کچھ مطالبات ماننے پڑ سکتے ہیں. یہ بھی سب سے پہلے یہاں سے میں تمہیں شروع کرتا ہوں. کہیں نہ کہیں یہ بحث ہے کہ پاکستان کی جو ریاست کے جس کو ہم سرکاری ملازم بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں 50% کٹ کی ضرورت ہے. کتنا؟ کوئی اتنی دلیر حکومت آئے گی جو اتنے بندے کو نوکری سے نکال دے. میرا پوائنٹ سمجھو. یہ جو IMF جو کہہ رہے ہیں نا، IMF نے بھی گرے بان سے پکڑا ہے. IMF نے کہا کہ یار اس طرح کی مس مینجمنٹ نہیں چلے گی. انہوں نے بالکل آپ کو کمپیوٹرائز کر دیا کہ اس طرح آپ خرچیں گے، ایک آپ کے چیک کا حساب ہے. آپ کی جو میں ریاست کی ایک اور آپ کو خبر دوں، آپ کا جو ریاست کا فائنینشیل معاملہ ہے نا، اب آپ جتنی بھی آپس میں کریں گے نا فائنینشیل لین دین، سارا ریکارڈ آپ کو دینا پڑے گا. بالکل. تو یہ کوئی اتنی آسانی نہیں ہے. یہ جو ہنی مون آپ کہہ رہے ہیں نا IMF سے جب آپ معاہدہ کریں گے تو یہ لکھ لیں میری بات، آپ اس طرح کا سرکاری سٹرکچر نہیں رکھ سکتے کہ PA کا لاس کتنا ہے، 400 ارب روپے کا.
اچھا آپ کسی کو پی آئی اے کے نا بھائی یہ مفت لے لو, یہ میں تمہیں خبر دینے لگا ہوں, پی آئی اے کا منتھلی اینول لاس نہیں ہے, اس کی جو لائبلٹیز ہے وہ 600 بلین کی ہے, پہلے 600 بلین دو. ان باتوں سے تو ہم انکار نہیں کرتے ہیں سچ, اور یہ فیس وائز پوری بھی ہو جائیں گی. ہم جن باتوں سے, ان کے جن مطالبات سے انکار کر رہے ہیں نا, وہ معاملے کچھ اور ہے. مطلب اس میں سب سے پہلے تو ٹرانسپیرنسی کا تھا, سبھی بات کرتے ہیں. وہ کل بجٹ ٹرانسمیشن کے اندر بھی لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہمارے ساتھ ہی بات کر رہے تھے کہ ٹرانسپیرنسی کا اس کے اندر معاملہ ہے. اب وہ یہ کہ جناب آپ اپنے سرکاری جو آپ کے افسران ہیں, اپنی بیوروکریسی ہے ساری, بوتھ کائنڈ آف بیوروکریسی, اس کے آپ ایسٹس وغیرہ بتائیں سارا کچھ, یہ انہوں نے اس پہ انکار کیا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور ان کی ڈیمانڈز ہے, وہ سب کچھ نہیں کیا. لیکن میں جو آپ کے ساتھ عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ سب آپ نے نہیں کرنا. اس کے باوجود اگر آپ کو قسط ملی نا اگلی, اور ریوائیو ہوا آپ کا یہ پروگرام آگے, مطلب یہ کنٹینیو ہوا, آپ کو افغانستان میں کچھ دینا پڑے گا. وہاں پہ دینا پڑے گا. ایک اور تھوڑی سی خبر آپ کو دوں, پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کو ڈیفالٹ جو نہیں نا ہونے دے گا, میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں, وہ ہے چائنا. کیونکہ چائنا کا ہم نے کو 30-35 بلین ڈالر دینا ہے, اور چینی بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ساڑھے پیسے گئے. جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے آپ کے ساری چیزیں ہو جائیں گی. آپ یہ یاد رکھنا میری بات, جب بھی پاکستان پہ ہیٹ آئے گی چائنا فوراً آپ کو بیل آؤٹ دیتا ہے. چائنا پتہ ہے کیا کرتا ہے, بڑا سیاح ہے, وہ کہتا ہے یار اس طرح کرو, جو اصل زر رہنے دو, سود مجھے دے دو. بھی ان کو کیا تکلیف ہے, وہ ہر بار 500 ملین ڈالر چپ کر کے اپنا سود لے جاتا ہے. چائنیز ڈیٹ ٹریپ مشہور ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. آئی ایم ایف نے بھی آپ کو یاد ہے, اور میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کے جو سی پیک کے معاملے چل رہے ہیں ذرا یہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. تھینک یو چائنا, کیونکہ چائنا نے پیسے لینے ہیں آپ سے, چائنا نے آپ کو پیسے جانے, سب سے بڑا لون آپ کا چائنا کا, تو چائنا نے آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا. جو میں گزارش کر رہا ہوں, جو اچھی بات ہے پاکستان کے لیے, اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی اپنا جو ریاستی ڈھانچہ ہے نا, اس میں اصلاح کرنی پڑے گی, اس کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا, اس میں نااہلی نکالنی پڑے گی, اس میں سے ہمیں کرپشن نکالنی پڑے گی, ہمیں ایفیشینٹ بنانا. تمہیں پتہ ہے پوری دنیا میں پی آئی اے کے ایک جہاز کے ساتھ سب سے زیادہ جو ملازم پرپوشن ہے وہ پی آئی اے میں, جی ہاں, دنیا بھر جی بالکل ایسے ہم نے کیا کیا, جو بھی سیاستدان آیا اس نے کہا یار اپنی سیاست اچھی کرنی ہے اور اس کو پی اے میں نوکری دے دو. میں اپنی ایک ایم پی اے کی ٹکٹ پکی کر, پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے یہ, نہیں نون نے بھی کیا, اے لیگ سب نے کیا. کے دیکھ لیں جتنی نوکریاں, یہ فارمولا, یہ اسٹریٹجی کہہ لیں آپ اس کو, یہ ڈیزائن, یہ پیپلز پارٹی کا. ٹائم میرے پاس کم ہے, ایک بڑا اہم سوال ہے. ایم کیو ایم نے بھی یہی کیا, اے لیگ, سب نے یہ کیا اپنے پولیٹیکل بینیفٹ, لیکن یہاں پہ جو لائنس شیئر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. ٹائم کم رہ گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کب ریسٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ریسٹ سے آپ کو فوراً اندازہ ہوئے گا کہ الیکشن ہونے لگے ہیں. یہ میں آپ کو ہنٹ دے سکتا ہوں. میرا خیال ہے دن تھوڑے ہی ہیں, اب کافی, مطلب میرا خیال ہے بالکل کافی قریب ہے. مطلب 5-6 ہزار تو کیس ہو گئے ہیں نا. ہاں جی, نہیں ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا لاء کا پروفیسر بن جائے گا. یار ہمارا اتنی اپنا ضمانت کیسی ہوتی ہے. یقین کرے, وہ پچھلے دنوں ایک دوست ہے ہمارے صحافی, ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو وکیل بھی کوئی نہیں مل رہا, میں آج کل لاء بھی خود پڑھنا شروع کر دیا. اچھا, لٹرلی. اچھا اچھا اچھا, یہ سٹیٹمنٹ تھی. نہیں آکسفورڈ پڑھنے کا فائدہ یہ تو نہیں, انگلش تو بہت اچھی ہے نا صاحب. اگر میں نے لاء بھی خود پڑھنا شروع کر دیا, مجھے تو وکیل بھی آگے ہو سکتا ہے کوئی نہ ملے, وہ بھی نکلتے جا رہے ہیں. وہ نا کدھر کہنے انہوں نے اپنے کپڑے بھی میں سینے شروع کر دینے, درزی میں بن گئے. اتنا نہ یاد کرو, کچھ تو بینیفٹ دو نا. بندے کو لاء پتہ ہونا چاہیے یار, اس میں کیا ہے, اس میں مذائقہ کیا ہے. اینی وے سوال کچھ اور تھا, آپ پتہ نہیں کہاں نکل گئے. نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرفتاری کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہونے لگے. کب ہے وہ؟ کیونکہ گرفتاری اور نااہلی کٹھی آئے گی, اور اس کے بعد آپ میں ایک فضا بن جائے گی کہ ہم, کیونکہ جمہوریت پہ ہمارا ایمان ہے آپ کو پتہ. اور لاسٹلی آج پروگرام کے شروع میں ہم نے چلایا تھا, آخر میں ان کی بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. وہ دیکھیے آپ, وہ جو بولے وہ اسحاق ڈار پہ سارا کچھ, لیکن ہی از دا اونلی مین جس نے ریپرزینٹ کیا ہے تحریک انصاف کو. اچھا, اس میں میں کیا ان کا ڈن ہو گیا؟ ایک پرابلم آئے گی. دیکھیں وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ اسپورٹس میں کرتے ہو, مطلب چیئرمین کو ریپلیس کرنے کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے ماشاءاللہ قابل احترام ہے ہمارے لیے, مگر وہ جو چیئرمین کا ہے نا فاسٹ بولر, چڑھ جانے والا, میرا خیال ہے وہ لوگوں کے اندر وہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آواز ہے نا وہ بڑی دلیرانہ ہو, بڑی اگریسو ہو, مولا جیٹ سٹائل. تو ہمارے قریشی صاحب ذرا تمہاری طرح پڑھے لکھے ہیں, میرا ہے نہیں, وہ تمہاری طرح پڑھے لکھے, فاسٹ بالر ہوتا ہے نا, میں نے کیمبرج سے پڑھے ہیں, اسپنر ہے وہ, نہیں وہ کیمبرج سے پڑھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جنٹل مین ہیں. ان کا سٹائل جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ یار کو میرے بارے سے سوچو. ہے یہ تو نہیں کہ میرے بارے کو ساڈی تے یہی دکان ہے, اتھی اسی جانا ہے. تو میرا پوائنٹ ہے کہ میرے لیے قریشی صاحب کو تھوڑا سا ذرا وہ سپیڈ بڑھانی چاہیے, گیند چیند باؤنسر کو ذرا ایسے. کیپٹن ہے یہ, اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اوور کس کو دینا ہے, آخری اوور اس نے کس کو دینا ہے. نہیں تو یہ تھوڑا پرویز الہی کو بھی مل سکتا ہے.
نہیں ان کے بھی یہی پرابلم ہے. یہ دونوں وہ میڈیا جینک نہیں ہے, جو خاص طور پہ پاکستانی ووٹر کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے نا. یار ہے کون ہے آپ کے خیال میں؟ پھر ہے ہی کوئی نہیں نا, آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر نہ جیل کرو, نہیں رکھ. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. وہ خبر شیئر کرنی تھی ایک ناظرین کے ساتھ, وہ یہ ٹائم قریب ہی ہے گرفتاری کا, وہ جو کیونکہ پلانز ہیں وہ دے آر کلمینیٹنگ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ایکچولی. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. انہی موضوعات کا کچھ اور اینگلز ہیں آج نہیں ہو سکے, وہ ان کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ.